ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے محبوب دین وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کی خوبیاں آج کے درس میں، آج کے خطبے میں آپ اسلام کی خوبیاں سنیں گے، اسلام کی خاصیتیں کیا ہے، اسلام کی صفات کون سی ہے، وہ بیان ہوگا۔ زید نامی ایک شخص ہے جو یہودیوں کا عالم تھا، توجہ کریں، یہودیوں کا عالم تھا۔ اسلام کی حقانیت کی کہ دلائل تو دیکھ چکا تھا، اسلام حق ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک دو چیزیں ایسی تھی کہ وہ میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، ابھی تک اسلام نہیں لایا، ایک دو چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری دیکھنا چاہتا ہوں، غصے کے وقت آپ کا حلم دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی بردباری دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھے بھلے لوگ غصے کے وقت سمجھا نہیں، آپ ایسے نکل جاتے ہیں، اچھے بھلے لوگ، وہ دیکھنا چاہتا تھا اور اس تلاش میں تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ تھے، یاد کریں، توجہ سے، حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ ایک شخص دیہات سے آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، ہمیں امداد دے دو، کچھ تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ قریبی وہ شخص جس کا نام زید تھا، جو یہودیوں کا عالم تھا، اس نے بات سنی اور قریب آ گیا۔ توجہ کریں، انتہائی اہم بات ہے۔ وہ قریب آیا اور نے سنا کہ وہ شخص امداد مانگ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں کہ تمہیں دے دوں۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں، میں آپ کو قرضہ دے دوں۔ آپ مجھے فلاں موسم میں مجھے اتنی کھجوری دے دیں، فلاں باغ کی۔ آپ نے فرمایا کہ دے دو، یہ مقرر نہیں کرو کہ فلاں باغ کی کھجوریں، سمجھا، اور تمہیں وہ قرضہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیسے وصول کر لیے اور اس کو دے دیا۔ وہ جو گاؤں سے آیا تھا، جس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لے کر اس کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ اب قرضے کی ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے، کچھ دن باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا۔ جب قرضہ دیا تھا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ جو صاحب تھے، اب جب قرضہ کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس وقت حضرت عمر فاروق موجود ہے۔ دے دو، قرضہ دے دو۔ آپ تو ایسے ہیں، اب کہنے لگا خامخواہ غصہ دلانے کے لیے، تاکہ غصہ آ جائے، تاکہ وہ جو صفات دیکھنا چاہتا ہوں وہ میں دیکھ لوں۔ آپ تو عبد المطلب کی اولاد ہی ایسی ہے، جب لیتے ہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے سن لیا، کیا کہہ رہے، لال پیلے ہو گئے حضرت عمر فاروق کہ اتنی بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
کہاں سے لگ رہا ہے؟ آپ دینے میں تو کوتاہی کرتے ہو. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ کے دشمن کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ. اب قرضے کی ادائیگی میں کچھ دن باقی ہے، پہلے سے مانگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق پر ناراض ہوئے. کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم قرضدار کو قرضہ دے دو، بجائے اس کے تم اس کو ڈانٹ رہے ہو. مجھے کہتے کہ آپ اس کو قرضہ دے دیں، آپ جاؤ اس کو قرضہ بھی دے دو اور قرضے سے زیادہ کوئی چیز بھی دے دو. آپ رات کو سو رہے ہیں اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا. آپ اٹھ نہیں سکے، نیند آ گئی. آپ کے دل میں ارادے میں یہ تھا کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، آپ اٹھ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے لکھ لو کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی. اسلام کو ایک آدمی کی طبیعت یہ ہے کہ روزانہ اشراق پڑھتا ہے، اب بیمار پڑ گیا، اشراق نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے لکھ لو یہ اشراق پڑھ رہا ہے. اسلام کی خوبی نہیں. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر میں ہے، اب سفر میں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، روزانہ ایک پاؤ آدھا پارا ایک پارا تلاوت کرتا تھا، اب تلاوت نہیں کر سکتا، سفر میں ہے، گاڑی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں لکھو یہ تلاوت کر رہا ہے. اسلام کی خوبی تو دیکھیں، اسلام کی خوبی یہ دیکھیں. آپ تندرست ہو وضو کر لو، وضو کے بعد کرو. اگر بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ پانی استعمال نہیں کرنا، پانی استعمال نہیں کرنا، بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت نے کیا رکھا ہے؟ آپ تیمم کر کے نماز پڑھو، تیمم کے نماز پڑھو. آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ نہیں جا سکتے، گھر کی مجبوریاں ہیں، آپ نہیں جا سکتے، فرض ہو چکا ہے، آپ اپنی جگہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھیجو، آپ کے اوپر فرض اتر جائے. حضرت امیر حمزہ ٹکڑے لاشے پر آپ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں چچا جان، توجہ کریں دیدو، چچا جان آپ کے مقابلے میں 70 کافروں کو ایسے کروں گا، 70 کافروں کو قتل کروں گا، اور جس طرح انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں، آپ کو کان الگ ہے، ناک الگ ہے، دانت الگ ہیں، ٹکڑے. انتہائی دردناک شہادت ہے. اسلام کو اگر طاقت ملی تو میں آپ کے مقابلے میں 70 کافروں کو اس طرح کروں گا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. یہ نبی آپ نے کیا کہا؟ ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 70 نہیں، ایک کے مقابلے میں ایک. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. سبحان اللہ، اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. ایک بھی نہ لو، آپ ایک سے بھی بدلہ نہ لیں، اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. شریعت کا حکم تو کیا ہے؟ صبر کرو. بھائی گالی دی ہے، صبر کرو. موقع لگایا ہے، آپ صبر کرو. شریعت کا حکم یہ ہے. اب بدلہ لینے کی وجہ سے آپ کے سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی کہ میں بدلہ لے لیا، میں نے دشمن کو مار دیا، لیکن جہنم کی آگ جو ٹھنڈی ہوگی وہ معافی کی ہوگی. جہنم کی آگ جو ٹھنڈی ہوگی وہ معاف کرنے سے ہوگی. معاف کر دو. حضرت حذیفہ بن یمان باپ اور بیٹے ہیں، ہجرت کا دوسرا سال ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، صفیں بنائی جا رہی ہے. ابو جہل لشکر سمیت وہاں سے گزر ہوتا ہے حذیفہ بن یمان کا، باپ اور بیٹے کا.
آ رہے ہیں مدینہ منورہ، اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں. یاد کریں، اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں کہ اسلام آپ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. ابو جہل نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ سب خدمت میں جا رہے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہاں وعدہ کرو، یا وقت پکا وعدہ کرو، وہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، یا وعدہ کرو تم نہیں آؤ گے. وعدہ کر لیا، اسلحہ ہے، اسلحہ کے سامنے اسلحے کے زور پر وعدہ کر لیا ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. کس نے؟ حذیفہ بن یمان، باپ اور بیٹے نے وعدہ کر لیا. آپ صدر کی خدمت میں آئے، آپ ساتھ ہم جنگ بدر کے میدان میں تھے، راستے کا واقعہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ابو جہل نے پکڑ لیا، ابو جہل نے ہم سے وعدہ لیا کہ بھائی تم ہم سے لڑنے نہیں آؤ گے، اور ہماری خواہش تو یہ کہ ہم مجاہدین کے صف میں شامل ہو جائیں، جنگ بدر میں ہم بھی شریک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہو، وہاں وعدہ کر کے آئے ہو. یا رسول اللہ، وہاں تو وعدہ ہم نے اسلحے کے زور پہ کیا ہے، اسلحہ دکھایا کہ ہم سے لڑنے نہیں آؤ گے. آپ نے فرمایا وعدہ تو کیا ہے، اسلام کی خوبی تو دیکھیں کہ وعدہ کیا ہے تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. اسلام کی خوبی آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی خوبیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں عزیزو. زید بن حارثہ ہے، 7 سالوں میں رہے یا 8 سالوں میں رہے، ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے اس 7-8 سال بچے کو اٹھا لیا. توجہ کریں عزیزو، آخری باتیں ہیں. 7-8 سال بچے کو اٹھا لیا، اٹھا کر طائف کی بازار، اوکاز بازار لگتی تھی، وہاں بیچ دیا. بچوں کو بیچ دیا، اس بچے کو بیچ دیا. کس نے لیا؟ حکیم بن حزام نے لیا. وہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ دار تھا. وہ لے آیا مکہ مکرمہ میں، طائف سے مکہ مکرمہ لے آیا. بی بی خدیجہ نے آپ صاحب کی خدمت دے دیا. کس کو؟ زید بن حارثہ کو. وہ زید جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کا واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، زید. بڑے ہوئے تقریباً 15 یا 16 سال عمر ہو گئی. 7-8 سال سے وہ والدین گھومتے رہے، دیکھتے رہے، تلاش کرتے رہے، نہیں ملا. کسی نے کہا کہ مکے میں ہے، آپ صاحب کی خدمت میں رہتا ہے. زید بن حارثہ، والد بھی آیا، بھائی بھی آیا، چاچا بھی آیا، آپ صاحب کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ زید آپ کے پاس ہے، ان کی والدہ رو رہی ہے، گھر والے رو رہے، ہمارا یہ حال ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ. زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ. زید سے پوچھا گیا، والدہ نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، اتنے سال گزر گئے، ہمارے ساتھ چلو. بھائی نے کہا کہ چلو، چچا نے کہا چلو. تمہاری والدہ ادھر رو رہی ہے. کیا جواب دیا؟ کہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں کروں. اسلام کی خوبی تو دیکھیں. ارے اپنا تو اپنا ہے، پرائے کو اپنا کرنا یہ کمال ہے. اپنا تو ویسے ہی اپنا ہے. مدائن کا گورنر ہے سلمان فارسی. چون سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اہل بیت میں شامل ہے. سبحان اللہ، اہل بیت. سلمان فارسی اہل بیت میں شامل ہے. مدائن کا گورنر ہے سلمان فارسی. کوئی بندہ آیا، باہر سے آیا، ان کو پتا نہیں تھا یہ گورنر جا رہا ہے. کہا ایسے ہو فلاں، ادھر آؤ، یہ میرا سامان اٹھاؤ، میرا سامان اٹھاؤ. کس کو کہا؟ سلمان کو. سلمان کو میرا سامان اٹھاؤ. بھائی اٹھا رہا ہوں سامان. سامان اٹھا رہے اس کا. کوئی لوگ مل سامنے آئے، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں سامان اٹھا رہا ہوں. یہ مزدور ہے. کہ مزدور کہاں ہے؟ یہ تو مدائن کا گورنر ہے. یہ مدائن کا گورنر، تم نے ظلم کیا. کہا میں مزدور سمجھ کر اس کو اٹھاؤ.
कामिल सामान उठाओ। बहरीन का गवर्नर अबू हुरैरा, ये गवर्नर थे अजीजों, और आज के गवर्नर थे। बहरीन का गवर्नर अबू हुरैरा रात को लकड़ियां काटते हैं, सुबह लकड़ियां बेचते हैं। ये अबू हुरैरा है। शाम का गवर्नर अबू उबैदा है। इस्लाम की खूबी देखो, शाम का गवर्नर अबू उबैदा है। हर तुम्हारे फारूक शाम में आए, कहां रहते हो, गवर्नर हाउस तुम्हारा कहां है, बताओ तो सही। कि हजरत आगे चलो, शहर से आगे गांव आया, फिर गांव से आगे देहात आया, फिर छपरा नुमा था, छपरा नुमा खजूर के पत्तों का छपरा है। कहां कहां रहते हो, शाम के गवर्नर हो, कहां रहते हो, कहा छपरे में रहता। क्या खाते हो, क्या खाते हो यहाँ। वो छपरे से वो निकाला, एक प्याला निकाला, प्याले में पानी था और पानी में रूखी रोटी थी, वहां उस पानी में पड़ी हुई, ये खाता हो।